خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہیلپنگ ہینڈ آرگنائزیشن کا، جنہوں نے یہ اعزاز مجھے بخشا آج کی محفل میں میں اتنے محترم و معتبر شعراء کی محفل میں بحیثیت سے صدر موجود ہوں۔ بارہا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، لیکن اس مرتبہ سفر کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔ ایک بڑا کام ہے جو یہ آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور علی گڑھ میں بچوں کے گھر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس میں آپ لوگوں کا تعاون، عملی طور پر تعاون آپ کا ملا، جیسے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں یہاں ایک گزارش بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور کوئی بات بھی نہیں ہے کہ ایسی بات کے معلوم ہو، لیکن پچھلے دنوں اتر پردیش کی سرکار نے 70 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی اردو کے آدمی کو ممبر آف لیجسلیٹو کونسل نامزد کیا۔ وہ یہ اعزاز میرے حصے میں آیا۔ 70 سال میں یا تو ہندی کی مہادیوی ورما کو نامزد کیا گیا تھا، یا اس کے بعد آپ کے اس اردو کے خالق کو اکھلیش یادو کی سرکار نے نامزد کیا۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، لیکن اس کے حوالے سے مجھے ایک نجی کہلاتی ہے، ایک اماؤنٹ ہر ایم ایل اے کو اور ایم ایل سی کو ملتا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں خرچ کرنے کے لیے۔ میرے لیے چونکہ نامزد ممبر ہوں میں، تو مجھے پورے اتر پردیش میں وہ پیسہ خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ تو میں بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے عاجزانہ طریقے سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس نجی میں سے ایک معقول رقم آپ کے بچوں کے گھر کے کسی حصے پر اس کی کچھ کارروائی ہوتی ہے، کچھ اس کی سرکاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں پوری کرنے کے بعد میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے حیات صاحب، شاہد بھائی، اور تشریف لائے ہیں مظفر صاحب۔ تو میرا وعدہ ہے کہ میں یہ خدمت انجام دینے کی کوشش کروں گا تاکہ تھوڑی سی میری بھی کوئی دائش کر سکے، آپ کی دعا ہوگی اور اللہ کی رحمت۔ دوستوں، کیونکہ آپ نے صدر بنایا تو میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کچھ عرض کرنے کی، اردو کے حوالے سے، موجودہ حالات میں اردو کے تقاضوں کے حوالے سے، اور اردو والوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ اگر آپ اجازت دیں، طارق صاحب تشریف فرمائیں، دیگر یہاں پریس کے حضرات موجود ہیں۔ ہم لوگوں نے 50-52 سال سے اردو اسٹیج سے اردو شاعری کو ذریعہ بنایا لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا، اور بفضلِ تعالیٰ 50-52 سال کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اردو کا شعر سننے کے لیے غیر اردو کا طبقہ صبح 4 بجے تک بیٹھتا ہے۔ اور 150, 200, 400 کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھتا ہے۔ میں آج اردو والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، ساجھا سنسکرتی، ہندوستان کی مشترکہ قدریں جو صدیوں میں بنی، اور جو بر صغیر اس کی مثال جو صدیوں میں بنی ہیں، ان کو جو لوگ، میں اس کو ان کے بچانے والوں کو کہتا ہوں کہ وہ ہندوستانیت کو بچانے والے ہیں۔ یہ مشترکہ قدروں کو بچانے والے ہیں، بلکہ ہندوستانیت کو بچانے والے ہیں۔ ہندوستان کے دل میں اتنی گنجائشیں ہیں، اتنی ادارتا ہے، اتنا پھیلاؤ ہے کہ تمام تہذیبوں، تمام زبانوں، تمام مسالک مسئلہ کے فکر، تمام تصورات کو ساتھ لے کر چلنے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ یعنی اس طریقے سے ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں پر مختلف پھولوں کی خوشبو ایک وقت مہکنے کا ہنر بھی رکھتی ہے، صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور اس کو اجازت بھی ہے۔ ایسے ماحول کو بنانا ہماری اس لیے بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پھولوں کا راستہ دے سکیں تو شاید ہم اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، ورنہ کاٹے راستوں کے اندر پہلے بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اس مشترکہ تہذیب کو بچانے میں لگے ہیں، میں ان کا حوالہ تھوڑا سا اس محفل میں اردو کا دینا چاہتا ہوں۔ ایک چینل کا نام سنا ہوگا آپ نے، ای ٹی وی اردو چینل۔ اس چینل کو چلانے والے رامی جی، جن کا فلم سٹی حیدرآباد میں
جس وقت کہ ان کے ڈائریکٹرز نے ایک میٹنگ میں کہا کہ یہ چینل نقصان میں جا رہا ہے، اس میں ایڈ نہیں ملتا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا میں سارا کاروبار بند کر دوں گا لیکن یہ میرا تہذیبی چینل ہے اس کو میں بند نہیں کروں گا۔ یہ اردو کے لیے ان کی وہ پیش رفت ہے جو 54 ملکوں کے اندر اردو تہذیب اور اردو زبان کی، اردو ثقافت کی حفاظت ہو رہی ہے اس چینل کے ذریعے۔ آج سب سے بڑا دنیا کا جو اخبار کا ہاؤس ہے، جس کو پریس ہاؤس کہتے ہیں، وہ دینک جاگرن ہے۔ دینک جاگرن کے مالک نے انقلاب جیسا اردو کا اخبار چلایا جس سے کم 10-15 ہزار لوگ وابستہ ہیں، 17 شہروں سے ہندوستان کے نکلتا ہے انقلاب اردو کا، جس کو دینک جاگرن گروپ چلاتا ہے، جس کے مالک نریندر جی۔ اسی طریقے سے راشٹریہ سہارا کے چلانے والے سورت رائے جی ہیں، جن کا راشٹریہ سہارا چینل بھی چلتا ہے، جن کا راشٹریہ سہارا اردو اخبار بھی چلتا ہے، اس سے بھی 10-12 ہزار لوگ وابستہ ہیں اور 12-13 شہروں سے نکلتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ محمد حسین احمد کے والد صاحب نے جو پہلا اخبار اردو کا نکالا تھا، اس کے بعد سے اتنی اشاعت کبھی اردو کا اخبارات کی ہوئی نہیں جو آج ان دونوں بزنس ہاؤسز کے ذریعے اردو اخبارات کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں، کامنا پرساد صاحبہ جنہوں نے جشن بہار نام کا انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور اردو کی اتنی بڑی عاشق، اتنی بڑی اردو تہذیب کی جاننے والی اور ماننے والی اور اس کو برتنے والی کہ ان کے مشاعرے کے اندر کوئی بے ادبی کا ایک لفظ، بلکہ آپ سمجھیے کہ ایک عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ عورت آج 12-14 سال سے عالمی سطح پر جو اردو کا کام کر رہے ہیں ان کو اس موقع پر جمع کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے DCM، اسی طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریختہ.com پوری دنیا میں چلایا جا رہا، اردو کا اتنا بڑا ذخیرہ سنجیو شراف نے چلایا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ آگرے کے AC سریواستو ہو اور چاہے جناب کامنا پرساد ہو، چاہے دلی کلاب میں کے دیگر حضرات ہوں، یہ تمام لوگ اردو کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو لوگ اتنے بڑے اداروں کے ذریعے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی کوشش کر لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اردو پڑھائی جا سکے، اور اردو پڑھائے جانے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی کوشش ہو کہ ہماری بچیوں تک اردو پہنچ جائے، اس لیے کہ بچیوں کی گود میں قوم بنتی ہے۔ اگر ہماری بچیاں اردو سے آراستہ ہوگی تو شاید اردو کی بہت بڑی خدمت ہم پورے معاشرے کے اندر انجام دے سکتے ہیں۔ میں ان الفاظ کو صرف اپنی ایک خاکسارانہ کوشش کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کریں کہ کس طریقے سے اردو کو بچایا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ہماری پیش رفت ہو، مجھے بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔